बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग धीरे धीरे कामयाब होती गई। एक एक करके बहुत से लोग मुसलमान होते गए और जो मुसलमान हुए उनमें और उनके घर के दूसरे लोगों में दूरी और नफरत भी पैदा होती गई। कुरैश इस पूरी सूरत हाल को तशवीश की नज़र से देख रहे थे और अभी इस पर थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि हज का वक्त आ गया और उन्हें हाजियों के बारे में तशवीश ने आ घेरा। चुनांचा उनकी एक जमात वलीद बिन मुगीरा के पास आई। ये उनमें उम्र रसीदा और मर्तबे का आदमी था। उसने कहा, देखो हज का वक्त आ गया है, अब हर तरफ से लोग तुम्हारे पास आएंगे और वो तुम्हारे इस साहब का मामला सुन ही चुके हैं, लिहाजा कोई एक राय तय कर लो और मुख्तलिफ बातें न कहना, वरना एक दूसरे को झुठला बैठोगे। लोगों ने कहा, आप ही कहें और हमारे लिए कोई राय तय कर दें। उसने कहा, नहीं, बल्कि तुम लोग कहो, मैं सुनूंगा। लोगों ने कहा, अच्छा तो हम कहेंगे वो काहिन है। उसने कहा, वो काहिन नहीं है, हमने काहिनों को देखा है, उसमें न उनकी सी गुनगुनाहट है और न तुकबंदी। लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि वो पागल है। उसने कहा, वो पागल भी नहीं है, हम पागलपन को भी जानते पहचानते हैं, उसमें न पागलों की सी घुटन है, न उल्टी सीधी हरकतें, न बहकी बहकी बातें। लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि वो शायर है। वलीद बिन मुगीरा ने कहा, वो शायर भी नहीं है, हमें शेर व शायरी की तमाम किस्में मालूम हैं, वो शायर नहीं है। लोगों ने कहा, अच्छा तो हम कहेंगे कि वो जादूगर है। उसने कहा, वो जादूगर भी नहीं है, हमने जादू और जादूगर सब देखे हैं, उसमें न उनकी सी झाड़ फूक है न गिरहबंदी। लोगों ने कहा, तब हम क्या कहें? वलीद बिन मुगीरा ने जवाब दिया, वल्लाही उसकी बात में मिठास, रौनक और ताजगी है, उसकी जड़ पायदार और उसकी शाख फलदार है, तुम जो कुछ भी कहो वाज़े हो जाएगा कि वो बातिल है। वैसे ज्यादा मुनासिब यही है कि वो जादूगर है और उसकी बात में जादू है। वो इसके जरिए से बाप बेटे में, भाई भाई में, मियाँ बीवी में, आदमी और उसके खाविंद में तफरका डाल देता है। ये बात तय करके लोग वहां से उठे और उन्होंने हज के लिए आने वालों की राह में बैठना शुरू कर दिया। अब जो भी उनके पास से गुजरता उससे आपकी बात जिक्र करते और डराते। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने आपको देखने और सुनने से पहले ही आपका मामला जान लिया। इसके बाद जब हज के दिन आ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों के मजमाओं और डेरों में जा जाकर उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। आप फरमाते, या अय्युहन नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब रहोगे। उधर अबू लहब का ये हाल था कि वो आपके पीछे पीछे लगा रहता, झुठलाता जाता और तकलीफ भी पहुंचाता। इस तरह इस हज से जब हुज्जाज वापस हुए तो पूरे अरब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा फैल गया। हज के बाद जब कुरैश अपने घरों को वापस आकर मुतमईन हो चुके तो उन्होंने इस मसले के मुकम्मल हल की तरफ तवज्जो दी और गौर व फिक्र और बाहमी मशवरे से कई तदबीरें तय की, जिनके मुतालिक उनका अंदाजा था कि उनसे इस्लामी दावत का काम तमाम किया जा सकता है। ये तदबीरें मुख्तसरन ये हैं, हंसी उड़ाना और तहकीर और इस्तेहज़ा की रविश अपनाना। इसका मकसद ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के हौसले टूट जाएं। चुनांचा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते, इस पर जादू कर दिया गया है, शायर है, पागल है, काहिन है, इसके पास शैतान आता है, जादूगर है, झूठा है, बनावटी है वगैरह। जब आपको आते जाते देखते तो गुस्से और इंतकाम की नजर से यूं देखते गोया खा जाएंगे और हिकारत आमेज लहजे में कहते, यही है जो तुम्हारे खुदाओं पर उंगली उठाता है। कमजोर सहाबा को देखते तो कहते, ये लो तुम्हारे पास जमीन के बादशाह आ गए, अरे यही है जिन पर अल्लाह ने हम सबको छोड़कर एहसान कर दिया। इनका नक्शा अल्लाह ने यूं खींचा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यदहकून
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، اور جب وہ اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں۔ مشرکین نے اس ہنسی مذاق، ٹھٹھے اور طعنہ زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی، چنانچہ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئُونَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ ہم آپ سے استہزاء کرنے والوں کو کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی، چنانچہ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ رہا ہے کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا۔ انہوں نے طے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو، تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا، چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا۔ اس موقع پر آپ نے سورۃ نجم تلاوت فرمائی تھی۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے، چنانچہ اللہ تعالی نے حکم دیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ۔ اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا اور وہاں سے لوک کہانیاں دار و سکندر اور رستم و اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا، اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع ہی نہ دیتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکیں۔ اگر یہ پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل کی
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ شکوک و شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈے کرنا۔ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی، چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد رات کو دیکھتے ہیں اور دن کو تلاوت کرنے لگتے ہیں، کبھی کہتے کہ انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، کبھی کہتے انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گڑھا ہے، یعنی سب مل جل کر گھڑتے ہیں، کبھی کہتے کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ ان پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں، کبھی کہتے کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کاہنوں پر جن و شیطان اترا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، هل انبئکم علی ما تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہگار ہوں، یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے مجھے کبھی کوئی جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی اور بدکاری پائی، پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ کبھی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معانی اور مطالب سوچتے رہتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ تین باتیں شعراء کی خصوصیات میں داخل ہیں اور ان میں سے کوئی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں اور نیکوکار ہیں۔ ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں، لہٰذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟